أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، بلکہ فرمایا فاتبعونی کہ اے رسول تو یہ اعلان کر دے کہ محبت کرنے والے اگر سچے ہیں دعوے میں تو پھر میرے پیچھے چل کے دکھائیں. تو خدا سے سچی محبت جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسی دنیا میں کبھی کسی نبی نے بھی ایسی سچی محبت نہیں کی. تو اس کا کیسا عمدہ جواب ہے، تم اگر محبت کرتے ہو خدا سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تو میرے پیچھے چلو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا ورنہ نہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے جو اس سے تمہارا حل ہو جائے گا. تم بہت گناہگار ہو اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں تو وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بے گناہ تھے، کسی معاملے میں بھی آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی بخشتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ کا فضل نازل ہوگا اور تمہارے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. واللہ غفور الرحیم، بخشنے کے لحاظ سے غفور اور بار بار رحم کرنے کے لحاظ سے رحیم فرمایا ہے. اب یہاں بار بار رحم کی وجہ یہ یعنی استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو بے حد گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو بار بار خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں غفور ہونے کے لحاظ سے وہ ان کے سارے گناہ بھی بخش دے گا، اور بار بار متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کے حضور وہ اپنی رحیمیت کا سلوک فرمائے گا، یعنی بار بار ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اب چند آیات ہیں جو ذرا لمبی ہیں لیکن ان میں بعض دیگر مسائل بھی حل فرمائے گئے ہیں، اس لیے میں پوری آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے ہر آیت رحیم پر ختم نہیں ہوتی مگر آخری آیت غفور رحیم پر ہی ختم ہو رہی ہے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات.
کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخش سکتا ہے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے باوجود پھر کافر ہو گئے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے حقیقت میں گواہی دی تھی کہ اللہ کا رسول سچا ہے. وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ گئے تھے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. اور ان کی جزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے. اور اتنے قطعی فیصلوں کے بعد پھر بھی اللہ کی رحیمیت کار فرما ہے اور اس کی غفوریت بھی کار فرما ہے. فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک، اتنے گناہ کرنے کے باوجود جو لوگ خدا کے حضور جھک جائیں گے توبہ کرتے ہوئے، واصلحوا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ساتھ اصلاح بھی کر لیں. صرف زبانی توبہ نہیں، سچی توبہ کا مطلب ہے اس کے بعد اس کی اصلاح بھی ہو. فإن اللہ غفور رحیم، تو ان سارے گناہوں کے باوجود اللہ کو بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائیں گے. ایک اور آیت ہے لیس لک من الامر شیء اور یتوب علیہم اور یعذبہم فإنہم ظالمون، کہ تیرے لیے دو ہی تو رستے ہیں، ان کے سوا تیسرا کوئی رستہ نہیں جو تو اختیار کر سکے. یا تو ان کو کی توبہ قبول کر لے، یعنی اس سے پیش قطع نظر اس کے کہ وہ سچی توبہ کر رہے ہیں یا جھوٹی توبہ کر رہے ہیں، اصل توبہ کا حال تو اللہ ہی کو علم ہے. لیکن جو زبان سے توبہ کرتے ہوئے رسول اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور یعذبہم، یا دوسری صورت یہ ہے کہ توبہ قبول نہ کرے اور ان کو اپنے ان کے گناہوں کی سزا دے. فإنہم ظالمون، ہر صورت میں وہ ظالم ہی ہیں. کیوں ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس ظالم لوگوں کے لیے بھی مایوسی، آخری مایوسی کا کوئی مقام نہیں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اور جس نے سچے دل سے توبہ کی ہو اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے. یعنی کتنے بھی گناہ ہوں ان سب کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے. اور عذاب بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، مگر جس کو چاہتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جبر ہے، کیونکہ میں یہ شاہ کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس کو چاہتا ہے سے مراد یہ ہے جس کے متعلق اس کا دل راضی ہو، یعنی اللہ کا راضی ہو اور جانتا ہو کہ وہ بخشش کے قابل ہے یا اس کی توبہ قبول ہونے کے لائق ہے. تو یہ شاہ میں ہمیشہ یہ معنی لینا چاہیے واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب مسائل والی بعض آیتیں ہیں، ان میں مختلف مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر رحمیت کا بھی تذکرہ ہے.
حرمت علیکم امہاتکم بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم التی ارضعنکم اور تمہاری دودھ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ بہنیں یعنی دودھ ماؤں کی بیٹیاں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے ربیبہ کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، کہتے ہیں دوبارہ یعنی پسلگ جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو تمہاری پسلگ بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے گھر میں پرورش پائی ہو، من النساء اللاتی دخلتم بہن ان کی بیٹیاں جن سے تمہارے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اور اگر تمہارے ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو طلاق شدہ ہوں یا الگ ہو چکی ہوں، الذین من اصلابکم ان بیٹوں کی بیویاں مطلقہ یا بیوائیں جو تمہاری اپنی ذریت میں سے ہوں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تمہارے دو بہنیں تم ایک اپنے عقد میں لے آؤ، ہاں جو کچھ پہلے گزر چکا سو گزر چکا، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سارے باتیں جو حرام تھیں، عربوں میں سے بہتوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اور باوجود اس کے کہ یہ سنگین گناہ ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور مسائل والی آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اور يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ یہاں آخر پر بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور تم میں سے جو کوئی مالی وسعت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے کسی سے نکاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے، تم میں سے بعض سے نسبت رکھتے ہیں، بس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی لونڈیوں سے بھی اگر نکاح کرنا ہے تو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے حق میں دستور کے مطابق ادا کرو، ایسے حال میں کہ وہ اپنی عزت کو بچانے والیاں ہوں، نہ کہ بے حیائی کرنے والیاں اور نہ ہی خفیہ دوست بنانے والیاں۔ بس جب وہ نکاح کر چکیں اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت عادی ہوگی۔ اب محصنات
شادی شدہ عورتیں ہیں جو آزاد ہوں، ان کو اگر جیسا کہ بعض فقہاء نے کہا ہے رجم کرنے کا حکم ہے کہ ان کو سنسار کر دو، تو اگر سنسار کرنا تو سزا نہیں ہوا کرتی. اس آیت نے یہ مسئلہ کلیت میں حل کر دیا کہ اسلام میں اس گناہ کی بھی رجم سزا نہیں ہے بلکہ کوڑے سزا ہے، اور کوڑوں کی سزا ایسی ہے جو عارضی ہو سکتی ہے، بجائے 100 کے 50 کوڑے بھی سزا دیے جا سکتے ہیں. اور جب وہ نکاح کر چکیں اور اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی نسبت عادی ہوگی. یہ رعایت اس کے لیے ہے کہ تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت 30، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اس آیت کا اختتام بھی لفظ رحیم پر ہوا ہے اور غفور کا یہاں ذکر نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اور موضوع اور مضمون کی آیت ہے جس میں عام گناہ بالعمد کرنے اور پھر توبہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو اقتصادی ہے. فرمایا یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے درمیان اپنے اموال باطل کے ذریعے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو. جو تجارت کا مال ہے وہ بھی منافع بخش ہو سکتا ہے اور غیر منافع بخش بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکانات اس میں کھلے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر عقل کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور صلاحیت کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور دیانتداری کی آزمائش بھی ہوتی ہے. بس جو لوگ تجارت کرتے ہیں اگر وہ اس میں منافع کماتے ہیں تو وہ ان کا جائز حق ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اب یہاں ان انفس کے قتل کا ایک اور معنی ہے جو دوسرے قتل انفس سے مختلف ہے. یہاں فرمایا کہ جب تم تجارت میں بددیانتی کرتے ہو تو سارے معاشرے کو قتل کر دیتے ہو. تجارت میں بددیانتی کرنے والے اپنے معاشرے کو اقتصادی طور پر قتل کر دیتے ہیں. بس اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو بددیانتیاں کر کے قتل نہ کیا کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بار بار رحم فرماتا ہے. پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ خود اپنی ہی قوم پر بار بار رحم کر سکو. پھر ایک اور آیت کریمہ میں ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر ایسا کہ جس کی اطاعت اللہ کے اذن سے کی جاتی ہے. رسول براہ راست مطاع نہیں ہوتا. جب اس میں نفخ روح ہو، یعنی اللہ کی روح کو کی جائے، اللہ کی طرف سے الہام ہو، اسے مامور کیا جائے، اس کے بعد وہ لازماً ہر قص و ناقص کے لیے اطاعت کے لیے اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی رضامندی کی بنا پر، اس لیے کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے اور تمام بنی نوع انسان کا رسول بنایا ہے، تم پر فرض ہے. اور اس اطاعت کا زائد فائدہ کیا ہوگا
یہ ایک بہت ہی عظیم مضمون ہے، اور فرمایا ہے اس ظلم انفسہم، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو اور تیرے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اگر وہ اللہ سے استغفار طلب کریں، معافی مانگیں، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو دراصل یہ شفاعت کا مضمون ہے۔ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اللہ کا رسول بھی ان سے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بار بار توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائیں گے۔ ایک اور آیت سورہ النساء، دو اور آیتیں ہیں جو سورہ النساء سے لی گئی ہیں، آیات 96 اور 97۔ فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ یہاں ایک ایسا مضمون بیان ہوا ہے جس کو غلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے جو بیٹھ رہتے ہیں اور مخلفین میں شمار ہو جاتے ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت تنبیہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور ان کی بخشش بھی اگر رسول ان کے لیے معافی مانگے اور وہ سچے دل سے توبہ کریں تو پھر وہ بخشش ہو جاتی ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھتے ہیں اور کسی مجبوری کی بنا پر نہیں بیٹھتے وہ تو سزاوار ہیں، لیکن کچھ پیچھے رہنے والے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اور کئی قسم کی مجبوریاں ان کو لاحق ہیں، تو وہ بھی مجاہدین کے برابر تو نہیں ہو سکتے، ان پر بھی اللہ نے فضل فرمایا ہے، لیکن مجاہدین کی بات ہی اور ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مجبور تھے، ہم سے جایا نہیں گیا، لیکن ان کی مجبوری بھی ان کی اپنی شامت اعمال ہے۔ بیماریاں بھی تو انسان کی شامت اعمال ہوتی ہیں، ماحول کی روکیں بھی تو انسان کی شامت اعمال ہوتی ہیں، بس ان کو یہ کہہ کر مجاہدین کے برابر نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو پیچھے رہنا ان کی مجبوری کی وجہ سے تھا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں سے ہی حسن سلوک کا وعدہ فرمایا ہے، حسنہ کا، بہترین چیز کا وعدہ فرمایا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پر، ان مجبوراً بیٹھ رہنے والوں پر ایک عظیم اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم ان کو عطا فرمائے گا۔ بیٹھنے والوں کو بھی اجر ملے گا، لیکن جو میدان جہاد میں جانے والے ہیں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، یعنی اجراً عظیمہ کی تشریح یہ ہے، درجات منہ، اللہ کی طرف سے بہت سے بلند درجات، و مغفرتاً اور بخشش، و رحمہ اور اس کے علاوہ خدا کی خاص رحمت بھی ان کو عطا ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور وہ اللہ کو ایسا پائیں گے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک آیت سورہ نساء ہی سے لی گئی ہے جو آیت 101 ہے، اور جو اس مضمون کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پھر واپس رحمانیت کی طرف بھی جانا پڑے گا، ممکن ہے اگر وقت میں اجازت دی، کیونکہ رحیم کا جو استعمال اور غفور کا جو استعمال قرآن کریم میں ہو رہا ہے وہ کئی نئے مضمون ہم پر کھولتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح
رحمانیت کا جہاں جہاں ذکر ملتا ہے، کچھ اس میں سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور ایک بڑا حصہ رہ گیا ہے۔ اگر میں نے مناسب سمجھا تو پھر رحمانیت بھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر کے پیش کروں گا۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو بھی اللہ کے لیے ہجرت اختیار کرتا ہے، اور ہمارے ہجرت کرنے والے بھائی سب یاد رکھیں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ ہجرت میں ان کے لیے اپنے لیے بڑی فراخی پائیں گے، اور گھروں کی فراخی بھی ہوگی اور رزق کی فراخی بھی ہوگی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ ہجرت کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جائیں گے، اگر ہجرت اللہ ہی کی خاطر تھی، تو پھر وفات کے وقت ان کو بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا، اور اللہ پر یہ اجر فرض ہو چکا، وقع اجرہ علی اللہ ہے، اللہ پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ایسے مہاجرین کے لیے جو للہ مہاجر بنے ہیں، ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور باوجود اس کے کہ ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، پھر بھی وہ اللہ کو بہت بخشش کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائیں گے۔ سورہ النساء کی آیات 106 اور 107 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس آیت میں بھی ایک گھنڈی ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے، ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ فرمایا ہے وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اگر پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں، ہم نے یقیناً تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، تحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس چیز سے فیصلہ، نور سے فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے۔ اراکا، جسے خدا نے تجھے دکھایا ہے، جو اس کتاب میں نور ہے، اس کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلے کر۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑالو نہ بن۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کو جانتے ہوئے کہ آپ وہ خیانت کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی حجت کریں، کوئی جھگڑا نعوذ باللہ من ذالک کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بعید ہے۔ مگر رحمت کے تقاضے کے تابع جن کے متعلق خیال ہو اور خطرہ ہو کہ وہ گناہ گار ہیں اور وہ خدا کے عذاب کے نیچے آ جائیں گے، ان کے لیے بخشش طلب کرنا حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعید نہیں ہے۔ تو یہاں لا تکن للخائنین خصیما سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جان بوجھ کر آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے تھے، یعنی ان کی بخشش کی وہ بڑے اصرار کے ساتھ طلب فرماتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ خائنین بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں، لیکن ان کی خیانت کا اللہ کو علم ہے، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس فرماتے تھے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کثرت سے بار بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی لیے فرمایا واستغفر اللہ، کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر۔ واستغفر اللہ کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تو اپنے لیے بخشش طلب کر کہ اگر لا علمی میں ان خیانت کرنے والوں کی خاطر تو نے دعائیں کی ہیں تو اللہ وہ معاف فرما دے، اور دوسرا ہے واستغفر اللہ، کہ ان خائنین کے لیے اللہ سے ان کی خاطر بخشش طلب کر،
ان اللہ کان غفور رحیمہ، اللہ تعالیٰ تو بہت بار بار مغفرت فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ النساء آیت 111، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی بھی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، برائی تو عام برائی مراد ہے اور نفس پر ظلم کرنا بہت سخت برائی مراد ہے، اس میں غلطی سے شرک بھی داخل ہو جاتا ہے، غلطی سے پہلے کسی نے شرک کی ہو، جیسے صحابہ پہلے مشرکی تھے اور اپنی وفات سے پہلے چونکہ وہ توحید پرست ہو گئے، اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا معاملہ فرمایا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو مایوس نہ ہو، کیسے بھی گناہ ہوں، کیسی بھی غلطیاں ہوں، اگر سچے دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بار بار بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا۔ پھر سورہ النساء کی ایک اور آیت ہے 130، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا الْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عدل کا دو شادیوں کے متعلق بہت تاکیدی حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ دو شادیوں کی اجازت سے پہلے بھی انصاف کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اور اس اجازت کے بعد بھی عدل کی تلقین فرمائی گئی کہ خبردار یاد رکھو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دو شادیاں نہ کرو، پھر ایک ہی بہتر ہے۔ تو اس تکرار کے باوجود فرمایا ہے، اس کے باوجود تم محبت کے معاملے میں ان سے عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہاں تک کہ تمہیں کتنی ہی شدید خواہش ہو، حرص ہو اس بات کی کہ تم عدل کرو، پھر بھی عدل نہیں کر سکو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طبی محبت کے جذبے سے مجبور تھے، اور یہ کہنا کہ ہر بیوی سے برابر محبت کرتے تھے یہ آپ کے بس میں ہی نہیں تھا۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر کہ آپ کو شدید خواہش تھی کہ میں سب سے ایک طرح ہی محبت کر سکوں، مگر اتنا تو کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کسی ایک کی طرف اتنا میلان نہ کرو کہ دوسری جو ہے وہ معلقہ کی طرح لٹکی ہوئی بیچ میں رہ جائے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صادق آ ہی نہیں سکتا، کبھی آپ نے ایسی حرکت نہیں کی، ایسی بات نہیں کی جس سے کسی ایک بیوی کو گویا معلقہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن یہ مضمون آپ کی نسبت سے، آپ کی وساطت سے امت کو تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ یعنی تم جب دو شادیاں کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم دو شادیاں کریں گے، سوچنا چاہیے کہ دو شادیوں کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں جو عدل کی ہیں، اور عدل کی شرطیں اتنی کڑی ہیں کہ ان میں محبت کے معاملے میں بھی، پیار کے معاملے میں بھی عدل کی تلقین ہے۔ تم ہوتے کون ہو کہ اتنے بڑے عدل کے دعوے کرتے ہو؟ اس لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی اپنی بیوی کو معلقہ کے طور پر نہ چھوڑ دو، یہ لٹکی بھی رہ جائے۔ اور کئی بزرگوں کی زندگی کے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی بیویوں کو معلقہ چھوڑ دیا، اور نہ وہ ادھر کی رہیں نہ وہ ادھر کی رہیں، نہ طلاق ہوئی کہ وہ آگے کسی سے شادی کر سکیں، نہ وہ طلاق چاہتی تھیں کہ آگے کسی سے شادی کریں۔ بس ایسے لوگ، تم ایسے لوگ نہ بنو کہ پھر اگر محبت نہیں کر سکتے تو معلقہ کے طور پر چھوڑ دو۔ ایسی صورت میں ایک ہی شادی کا حکم ہے کہ لازماً ایک ہی شادی کرنی ہوگی۔
ہاں اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر یقیناً اللہ کو ایسا پاؤ گے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سورہ النساء کی آیت 153 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے سب رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کیا۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے رسولوں کے درمیان یہ فرق تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہ ایک رسول کی بات مانے اور دوسرے کی نہ مانے۔ تمام رسولوں کی اطاعت اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کے درمیان یہ فرق ہرگز جائز نہیں کہ ایک رسول کی بات مان لو دوسرے کی نہ مانو۔ ہر رسول کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ ہر رسول کا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے درمیان فرق نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر درجات میں جو فرق ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جہاں تک بندے کا تعلق ہے، بندہ کسی رسول کے درمیان وہ فرق نہیں کرتا جو اطاعت کا فرق ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، ہر رسول کی اطاعت کو پر نظر رکھتے ہوئے، اس کے جذبہ اطاعت کو سمجھتے ہوئے، اس کے اسلام کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ رسولوں کے درمیان درجات کا فرق کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ رسولوں سے درجات میں بڑھ کر تھے۔ حضرت ابراہیم تو پہلوں سے بڑھ کر تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ بس یہ گہرا مضمون ہے جس کو یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ درجات کا فرق ضرور رکھتا ہے، جو وہ کرتا ہے ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے ہم پر خود کھول دیا ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بہت سی باتیں خدا نے بیان فرمائی ہیں، اور بہت سی ایسے ہیں جو خدا نے تو بیان فرمائی ہیں مگر رسول اللہ کو بیان فرمائی ہیں۔ قرآن میں ہمیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ آپ کے پاس امانت تھی کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجات کا علم ہو، مگر اس میں بھی انکساری کی حد یہ ہے کہ آپ اپنا نام لے کر وہ باتیں بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا تھا جس نے یہ کچھ کیا، اللہ کا ایک رسول ایسا تھا جس نے یہ کچھ کیا، اور وہ رسول آپ خود ہی ہوا کرتے تھے۔ تو عمومی ذکر میں اپنے آپ کو داخل کر کے وہ جو دل میں ایک حجاب ہوتا تھا اس کی وجہ سے اپنی انکساری کی حفاظت فرما لی۔ پھر فرمایا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ اور رسول کے درمیان فرق نہ کرنا ایک بہت ہی گہرا بنیادی حکم ہے جو اہل کتاب کی کتابوں کی نفی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کتاب کو تو مانتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اور رسول کی جو سنت اور رسول کی جو حدیثیں ہیں وہ ہم نہیں مانتے،
کیونکہ پتہ کوئی نہیں، حالانکہ اس کا پتہ کرنا بہت آسان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اور قرآن کی آیات میں فرق ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر سنت کی بنیاد قرآنی آیات میں ہے، ہر حدیث کی بنیاد جو سچی حدیث ہے قرآنی آیات میں ہے۔ تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پہلے کتاب نے تو یہ نیا عقیدہ کر کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے اس کا عمل ہرگز نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ علیہم، یا رسول اللہ، کہ آپ کے لیے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اور رحمت سے ڈھانپنے کا مضمون ایسا ہے جس کے متعلق ذرہ بھی شک نہیں، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ تو ایسی رحمت سے ڈھانپا ہے جس نے تمام بنی نوع انسان پر سایہ کر دیا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا تو رحمت سے بخشا جاؤں گا، یہ مضمون اس آیت کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے، اس حدیث کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے کہ رحمت سے ہی تو بخشے جائیں گے، مگر اللہ نے آپ پر بہت رحمت فرمائی ہے، اور اتنی رحمت فرمائی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اور بنی نوع انسان کے علاوہ حیوانوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ لیکن اس معاملے میں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود عمل کو ایک دخل ہے، اور عمل سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ دے کہ اللہ کی رحمت ہے بخش دیے جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بھی بخشش کا خیال اگر آپ کی شفاعت کے اہل انسان نہ ہو، یہ خیال کر لینا کہ میں بخش دیے جاؤں گا، ہمارا ایک رسول ہے جو بہت رحمت کرنے والا ہے، یہ جھوٹا خیال ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیادی شرط ہوئی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اور محض دعویٰ نہیں ہے، تو جس نے واقعی محبت کی تھی اس کے پیچھے چلنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بس رسول کے پیچھے چل سکتے ہو تو پھر تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ ضرور پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ چنانچہ آگے فرمایا، سیدھے راستے پر رہو اور اس کے قریب قریب رہو، صبح کے وقت بھی عبادت کرو اور شام کے وقت بھی، اور کسی قدر سحر کے وقت بھی، اور میانہ روی اختیار کرو، اسی طرح ذریعہ سے تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند خطبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی، یہ وہی حدیث ہے جو بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی گئی ہے۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت کیا آپ کا بھی یہی حال ہے؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان پر ثمرات اور نتائج مترتب کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کو پھل لا دے گی تو پھر وہ سست اور نکما ہو جائے گا۔ یہ صفت انسان کی امیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ رحیم قرآن شریف کی اصطلاح میں قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دعا، تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضیع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے. یعنی رحیمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس سے کچھ مانگا جائے، اور مانگنے کے لیے عمل ضروری ہے. وہ عمل الصالح یرفعہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا انسان کی دعائیں ہیں ان کو اس کا عمل صالح رفعت دیتا ہے. عمل صالح کی وجہ سے وہ دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں اور آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہیں. تو فرمایا اگر تم رحیمیت چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم اعمال صالحہ بجا لاؤ اور بار بار اللہ کی طرف جھکتے رہو اور اس سے رحم کے طالب رہو. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جب تم سچے اعمال کے ذریعے اپنی دعاؤں کی مدد کرو گے تو پھر ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. فرماتے ہیں رحمانیت تو بالکل عام تھی، لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری مخلوق میں دعا، تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ اور قوت نہیں، یہ انسان ہی کو ملا ہے. اب دیکھیں جانور جتنے بھی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے تو استفادہ کر رہے ہیں مگر دعا نہیں کرتے اللہ سے. کوئی دعا گو جانور اور غیر دعا گو جانوروں میں آپ جانوروں کو تقسیم نہیں کر سکتے. یہ شیر دعا گو تھا، یہ غیر دعا گو تھا، یہ بکری دعا گو تھی، یہ غیر دعا گو تھی. سب کی اوپر برابر رحیمیت ہے، رحمانیت ہے. بس فرمایا رحیمیت کا تقاضا ہے کہ انسان دعا بھی کرے اور تضرع بھی کرے اور اعمال صالحہ کا ملکہ بھی اس کو حاصل ہو. یہ قوت انسان ہی کو ملی ہے. رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دعا کو نہیں چاہتی مگر رحیمیت دعا کو چاہتی ہے. اب کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کس نے مانگی تھی خدا سے یہ کائنات؟ تو رحمانیت اس وقت بھی عمل پیرا تھی جبکہ کوئی چیز وجود میں آئی ہی نہیں تھی، اور یہ انسان کے لیے ایک خلط خاصہ ہے. اور اگر انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھائے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے. اب یہ جو مضمون ہے رحمانیت کا، اس کو لفظ جمادات نے پوری طرح کھول دیا کہ جمادات جو بے روح چیزیں ہیں، مادہ ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اب مادہ کب اللہ سے مانگنے گیا تھا تو ساری کائنات کو خدا نے اپنی رحمانیت سے پیدا فرمایا. لیکن بخشنے کا جہاں تک تعلق ہے اور بار بار رحم کرنے کا تعلق ہے، اس میں دعا کو ایک مقام حاصل ہے اور دعا ضروری ہے. میرا خیال اب 2-3 ہمارے رہ گئے ہیں، وہ پھر صحیح اور میں وقت پہ آ گیا تھا نا. ٹھیک ہے، حفاظت سے کر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.